أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا. لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو گے. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، مجبوروں بے کسوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر تم سب کے سب اپنی بات سے پھر گئے. تم میں سے کچھ لوگ تھے جو بات پر قائم تھے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تمہاری تو عادت ہے پھر جانے کی، وعدہ خلافی کی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا. لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور ایک دوسرے کو اپنی زمینوں سے جلا وطن نہیں کرو گے. ثم اقررتم، تم نے اس عہد کا اقرار بھی کیا. وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ بھی ہو. دو آیتیں ہیں جن کا ترجمہ ہوا ہے. سلسلہ کلام بنی اسرائیل کی شرارتوں کا بیان ہے. گزشتہ جو بنی اسرائیل کے افراد گزرے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسلوں سے، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، بنی اسرائیل کا جو طبقہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، جن کو یہود کہا جاتا ہے، ان یہودیوں کے خاص طور سے واقعات کا تسلسل ہے. اور یہ تسلسل تقریباً پورا سورہ پہلے پارے کا اختتام تک چلے گا، اور انہی کی شرارتوں سے سورہ بقرہ تقریباً بھرا پڑا ہے. گزشتہ جو بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل کے علماء نے اپنی عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ یہودی چونکہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، لہٰذا جہنم میں اگر کسی وجہ سے چلے بھی جائیں تو کچھ دن جلیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو ایک غلط خیال اور باطل عقیدہ ان کے ذہنوں میں تھا، اس کی صفائی اللہ نے دی.
کہ کیا تم نے اس طرح اللہ سے کوئی وعدہ کر لیا یا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا کہ جو یہودی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے؟ پھر اس کے بعد ایک ضابطہ اللہ نے بیان کیا جنت اور جہنم میں جانے کا۔ جنت میں جانے کا جو ضابطہ تھا اس کو دوسری آیت میں بیان کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت میں جانے والے۔ یہودی ہونا، عیسائی ہونا، صرف مسلمان ہونا یہ جنت میں جانے کی علامت نہیں ہے، بلکہ ان شرائط کا حامل جو طبقہ ہوگا، جو ایمان لائے گا اور ایمان کے تقاضے یعنی اعمال صالحہ پر ہوگا، وہی جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہوگا۔ جب ایک غلط بات اللہ کی طرف منسوب کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقی بات بیان کی کہ اللہ نے تمہیں جنت میں بھیجنے کا تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، البتہ تورات میں تم سے اللہ نے جو وعدے کیے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم اپنے ان وعدوں پر کتنا جمے ہو۔ ایک غلط بات بتا رہے ہو جو ہوئی نہیں ہے، تو جو ہوئی ہے، جو حقیقت ہے، اس پر تمہارا کتنا عمل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز بیان فرمائی کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو، اور یہاں اخذنا آیا ہے، مطلب یہ کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا، گویا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہم یہ کریں گے، وعدہ اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے ان سے وعدہ لیا۔ اخذنا میثاق، اخذ میثاق کہتے ہیں کسی سے قول و قرار لینا، یعنی وہ اس بات پر آمادہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو اس میں لی وہ تھی عقیدہ توحید، لا تعبدون الا اللہ۔ ایک تو کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کے اندر، خود موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچھڑے کی پرستش کر کے ان لوگوں نے اس قول اور اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ تو پہلی خلاف ورزی تو بچھڑے کی پرستش کر کے کی، اس کے بعد پھر جو دوسرے مراحل ان کے آئے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ان لوگوں نے خدائی میں خدا کا بیٹا بنایا۔ یہودیوں کے نزدیک حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر انہی میں کا ایک طبقہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، جو ہم نصارہ کہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی توحید کی خلاف ورزی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا شریک ٹھہرا دیا، خود ان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ تو پہلے ہی قول کے اندر یہ انکار کر چکے، اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کر چکے۔ لا تعبدون الا اللہ، یہ وعدے تورات میں کیے گئے، انجیل میں کیے گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم پچھلی کتابوں کے مضامین کا احاطہ کرتی ہے۔ بہت سے وہ مضامین جو گزشتہ کتابوں میں آئے تھے، بنی اسرائیل ان مضامین کو، قرآن پاک ان مضامین کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ توحید کا معاملہ ہے، یہ توحید کا معاملہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور زبور میں بھی ہے، اور قرآن مقدس کی 20 آیتوں میں اللہ پاک نے توحید کا اعلان کیا ہے کہ عبادت اور عقیدہ یہ عبادت سے مقدم ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کا جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، اللہ کیا ہے، کون ہے، اور اللہ سے انسان کا تعلق کیا ہونا چاہیے، خالق اور مخلوق کا تعلق کیا ہو، اس کے صحیح ہونے کے بعد نماز کا حکم آتا ہے۔ عقیدہ خراب ہو، نمازیں صحیح ہوں، تو یہ پھر اعمال بغیر کسی عقیدے کے جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس لیے جو کافر دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں ان کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، کبھی راحتوں کی شکل میں، کبھی آرام کی شکل میں، کبھی نعمتوں کی شکل میں، لیکن آخرت کی کامیابی یہ عقیدے کے صحیح ہونے پر موقوف ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل زبانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی یاد دلوا دیے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے عقیدے کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسے ایمان لے آئے جیسے وہ ہے، اپنے ناموں کے اندر، اپنی صفات کے اندر، یعنی اللہ اپنے تمام صفات کے ساتھ جیسا ہے ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اور آگے کہا وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اللہ کے تمام احکام کو
قبول کر لیا، میں کسی کا انکار نہیں کروں گا، یہ مجمل ایمان ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے، اس کو جب الیبریٹ کیا جائے گا، کھولا جائے گا، وضاحت کی جائے گی، تو پھر وہ ایمان مفصل بنتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ چیزیں ہیں جو انسان کے عقیدے کی بنیاد۔ عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو ساری چیزیں درست ہوں گی، اور اگر عقیدے کے اندر کوئی خرابی آئے گی تو سارے اعمال اکارت ہوں گے۔ اسی لیے سب سے پہلی بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے لا تعبدون الا اللہ کہہ کر عبادت کو اپنے لیے خاص کر دیا۔ عبادت میں صرف نماز شامل نہیں، بلکہ وہ تمام معاملات، وہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام میں داخل ہیں، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں، عمل سے متعلق ہوں، عبادت سے متعلق ہوں، اخلاق و معاشرت سے متعلق ہوں، کردار سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، تمام چیزوں میں انسان کو لا تعبدون الا اللہ، اسی کو بنیاد بنا کر کے زندگی گزارنی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وبالوالدین احسانا، یہ قرآن کریم کی غالباً پہلی آیت ہے سورہ پہلے پارے کی، کہ جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ احسان کی جتنی شکلیں ہیں، 3 شکلیں تو عام طور پر ہوتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ایذا رسانی سے بچنا، والدین کو زبان سے، ہاتھ سے، عمل سے، کردار سے تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ پہلا حکم ہے احسان کا۔ دوسرا، جسمانی طور پر ان کی خدمت کرنا اگر وہ ضرورت مند ہو، اور تیسرے، مالی اعتبار سے ان کی مدد کرنا اگرچہ کہ وہ ضرورت مند نہ ہو۔ جن دونوں میں فرق ہے۔ جسمانی طور پر والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت اس وقت فرض ہو جاتی ہے جب والدین اپنے سے چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، تو اولاد پر فرض ہے کہ وہ والدین کے اٹھانے بٹھانے کا انتظام کرے۔ اور اگر والدین چلنے پھرنے کے قابل ہیں تو اب اولاد پر جسمانی خدمت یعنی اٹھانے بٹھانے کی یہ فرض نہیں ہوگی، لیکن بہرحال سنت بہرحال کہلائے گی۔ لیکن مالی خدمت، مالی اعانت، والد کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، اولاد کا حق ہے کہ وہ مال سے ان کی مدد کرتے رہیں، بطور نذرانہ ہی صحیح، بطور عقیدت ہی صحیح۔ اگر وہ ضرورت مند ہیں تب تو فرض ہے ہی، اگر ضرورت مند نہیں ہیں تب بھی مال سے ان کی اعانت کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو کس مصرف میں لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صاحب آئے تھے اور پوچھا تھا کہ میرے والد کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ کہنے لگے انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال یہ تیرے والد کا ہے۔ تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ان کا حق، ان کا مقام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرما دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اتباع رسول کی ہوتی ہے اور اطاعت بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے۔ 3 الفاظ یاد رکھ لیجئے، عبادت یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو عبادت کے اندر داخل نہیں ہے۔ اب اتباع جو ہوتی ہے یہ صرف اور صرف رسول کی ہوتی ہے، اللہ کی اتباع تو نہیں ہوتی، اس لیے کہ رسول ہی کے ذریعے اللہ کی اطاعت ہو رہی۔ تو ایک تو عبادت اللہ کے ساتھ خاص، اتباع نبی کے ساتھ، اور اطاعت بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے۔ چھوٹوں پر بڑوں کی اطاعت ہے، مأمور پر امیر کی اطاعت ہے، امتی پر نبی کی اطاعت ہے، بزرگوں کی اطاعت بعد میں آنے والوں پر ہے۔ تو اطاعت کے معاملے میں والدین کا درجہ سب سے آگے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں اگر کوئی ذات اور کوئی شخصیت ہے جس کی اطاعت لازم ہے، جس کے ترک پر گناہ ہوگا، وہ والدین ہیں۔ اساتذہ یہ بھی ہیں اپنے مقام، ان کا اپنا مقام اپنی جگہ، لیکن درجے کے اعتبار سے بہرحال والدین کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں عرب شیخ ایک مرتبہ شیخ علی الطنطاروی رحمۃ اللہ علیہ کا درس چل رہا تھا، تو ایک ادھیڑ عمر کے ایک شخص درس میں تشریف فرما ہوئے۔ استاد سے کسی نے پوچھا کہ والدین کا مقام بلند ہے کہ استاذ کا مقام بلند ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ استاذ کا بلند ہے۔ پھر شیخ نے دلیل دی کہ والدین دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں، یعنی اوپر سے نیچے آنے کا سبب والدین ہیں، اور استاذ تربیت کر کے نیچے سے اوپر پہنچاتا ہے۔
لیکن وہ جو شخص بیٹھے تھے مجموعے میں، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا بصد احترام میرا ایک اعتراض قبول فرمائیے۔ شیخ علی طنطاوی کہتے ہیں کہ کہیے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت کے اعتبار سے جو اصول ہیں کسی حکم کو ثابت کرنے کے، سب سے پہلے یا تو قرآن سے ثابت کیا جائے گا یا پھر حدیث سے ثابت کیا جائے گا، نہیں تو پھر صحابہ کے اجماع سے ثابت کیا جائے گا، یہ بھی نہیں تو پھر آخری میں عقل لگائی جائے گی جس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے ہی درجے میں قیاس کا استعمال کر لیا۔ آپ کوئی قرآن کی آیت پیش کر دیں کہ جس سے والد کے مقابلے میں استاذ کا درجہ بلند ہو، یا کوئی حدیث پیش کر دیں یا پھر کوئی اجماعی حکم پیش کر دیں، آخری میں جا کر کے آپ کو قیاس پر آنا تھا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ مجھے تنبہ ہوا، احساس ہوا کہ ہاں میں نے غلطی کی، پہلے ہی درجے میں نے قیاس پر گفتگو کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں، آپ بتائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ اب وہ شیخ جو صاحب بیٹھے تھے مجموعے میں، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک والد کا مقام استاذ سے بہرحال بلند ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی حدیث میں اور صحیح حدیث میں یہ تو نظر نہیں آیا کہ والد کے استاذ کے ساتھ حسن سلوک کرو، جبکہ قرآن پاک میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اور اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو رب العالمین نے بیان فرمایا۔ یہ قرآن کی دلیل ہے، اور فرمایا حدیث کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور والد جو ہیں وہ اوسط ابواب الجنہ ہیں، جنت کے دروازوں میں درمیانی دروازہ والد کا ہے۔ استاذ کے بارے میں ایسی کوئی حدیث ہمیں نظر نہیں آتی، تو قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ والد کا مقام استاذ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ مجھے تنبہ ہوا، ایک ایسی غلطی میری دور ہوئی جو میں 20 سال سے لوگوں میں سنا رہا تھا۔ یہ سنی سنائی بات تھی کہ والد نیچے اوپر سے نیچے لاتے ہیں تو استاذ نیچے سے اوپر لے جاتا ہے، تو یہ سنی سنائی بات کو قرآن و سنت کے مقابلے میں نے پیش کیا۔ میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں، یہ کہہ کر کے وہ جو شخص تھے مجموعے میں بیٹھے وہ چلے گئے۔ شیخ نے پوچھا کہ من ھذا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی محمد سعید احمد پالنپوری تھے۔ تو یہ قرآن و حدیث پر گہرائی کے ساتھ نظر رکھنا، یہ ہمارے ملک کے علماء کو اللہ نے ایک امتیازی طور پر ایک شان عطا فرمائی۔ یہ ہمارے ملک کے علماء کی شان ہے کہ قرآن و سنت کو گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ عربوں نے لوہا مانا، تو بہرکیف مقام اور رتبے کے اعتبار سے والدین کا مقام بلند ہے، اور ان دونوں میں بھی حقوق کے اعتبار سے، حق کے اعتبار سے والدہ زیادہ مستحق ہے، اور خدمت کے اعتبار سے والد زیادہ مستحق ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کا نرم گوشہ والدہ کی طرف ہوتا ہے، والد خدمت سے عام طور پر محروم کیا جاتا ہے۔ اس لیے پھر بتایا گیا کہ حق کے اعتبار سے تو والدہ مقدم ہیں، خدمت کے اعتبار سے والد مقدم ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت عباس کے ساتھ چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قدم اپنے والد کے قدم سے تھوڑا آگے پڑ رہے۔ آقا نے کہا کہ بھائی، چونکہ چچازاد بھائی تھے، کہا کہ بھائی اپنے ابا کے آگے قدم نہ بڑھاؤ، یہ احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ والدہ جس نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا اور پھر بعد میں آ کر اپنا خون جگر پلایا، جیسی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے، تھوڑا غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ایسے ہی ماں باپ کا معاملہ بیٹوں اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے پیدا کیا بغیر کسی غرض سے، اللہ بندوں کو کھلاتا ہے، ریٹرن میں کچھ نہیں چاہتا، اللہ بندوں کو پالتا ہے، واپس کچھ نہیں چاہتا۔ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں کسی صلے اور عوض کے بغیر، ماں باپ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں کسی صلے اور عوض کے بغیر۔ دوسرے لوگ اگر کوئی احسان کر بھی دیں تو بدلہ لینے کی کہیں نہ کہیں ایک شکل ہوتی ہے کہ شاید بڑا ہو کر مجھے کچھ دے دے گا، یا یہ کہ میں اس کے ساتھ آج بھلائی کروں تو کل میرے ساتھ یہ بھلائی کرے۔ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن والدین کبھی اس امید پر اپنے بچوں کو اچھا نہیں کھلاتے کہ یہ میرے لیے آگے کچھ کرے گا۔ وہ ایک ان کا اندر ایک جذبہ ہے، جیسے اللہ رب ہے ویسے والدین اس رب کی ربوبیت کا ایک پڑتو ہیں،
کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرما برداروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی نعمتیں دیتا ہوا کبھی ہاتھ نہیں کھینچتا۔ ایسے ہی ماں باپ اپنی اولاد کو چاہے فرما بردار ہو کہ نافرمان ہو، کھلاتے ہوئے پلاتے ہوئے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کے ساتھ معاملات میں کبھی کبھی زیادتی نہیں کرتے۔ اسی لیے مقام کی بلندی ہے۔ اللہ نے جہاں بھی بیان کیا ہے عام طور پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے رتبے کو بیان کیا، مقام کو بیان کیا۔ ان اعبدوا اللہ وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ ان دونوں کو اسی وجہ سے خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مجازی رب ہیں، وہ حقیقی رب ہے۔ یہ نہ ہوتے تو انسان دنیا میں نہیں آتا۔ اور یہاں بھی عجیب بات ہے، ایک انسان کے 20 استاد ہو سکتے ہیں لیکن 20 ماں نہیں ہو سکتی اور 20 باپ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے توحید کے اندر بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، ایسے ہی حقیقی والد کے علاوہ کوئی اور والد نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے آپ کو اپنے والد سے کاٹ کر کسی اور کا بیٹا بنائے گا وہ آدمی ملعون ہے، ایسی عورت ملعون ہیں۔ اپنے نسب کو، اپنے سلسلہ نسب کو اگر دوسرے کی طرف منسوخ کریں گے تو بہت سخت گناہ ہیں۔ اس مسئلے کو لوگوں نے غلط سمجھا، غلط بتایا گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام جوڑ لے تو اب یہ حدیث لا کر اس کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنا نسب بدل لیا، حالانکہ اس حدیث کا تعلق نسب سے ہے۔ باپ کون ہے؟ اگر کوئی یہ کہے شیخ کے گھر میں پیدا ہو لیکن یہ کہے کہ میں سید زادہ ہوں، ایسے لوگوں کے لیے وہ لعنت ہے۔ کوئی کسی خاندان کا نہیں ہے، سادات کے خاندان کا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو سادات کا خاندان بتائے ان کے لیے وعید ہے۔ کوئی قادری خاندان سے نہیں ہے، شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو بتائے ان کے لیے یہ وعید ہے۔ کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بتائے کہ میں ان کی نسل سے ہوں، تو ایسے افراد کے لیے وعید ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جو آدمی اپنا نسب اپنے والد کی طرف کیے بغیر کسی اور طرف کرتا ہے پھر اس پر دنیا بھر کی لعنتیں برستی ہیں۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ مسئلے کی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام استعمال کرے شادی کے بعد، شرعاً اس میں کوئی قباحت، کوئی برائی نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ اس حدیث کا محمل، اس حدیث کا صحیح معنی وہی ہے کہ اپنے والد کا نام بدلنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں یہ نہیں یہ ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شادی کے بعد اپنے شوہر کی طرف تو عورت منسوب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ گفتگو فرما رہی تھی آپس میں، کیونکہ عمریں زیادہ نہیں تھیں، زیادہ عمروں میں تفاوت نہیں تھا، تو گفتگو ہو رہی تھی۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ قیامت کے دن جنت میں کہنے لگی کہ میرے ابا آپ کے ابا سے زیادہ احترام والے ہیں، اس لیے کہ یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں میرے شوہر بھی آپ کے شوہر سے افضل ہیں، اس لیے کہ شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں شادی کے بعد شوہر کی طرف نسبت، یہ ایک فطری چیز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ خواتین میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اٹھتا ہے، ہر ہفتے میرے پاس یہ سوال ضرور آتا ہے کہ ایسی حدیث ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ شادی کے بعد اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ عائشہ کے ساتھ کوئی شوہر کا نام لگا لے تو وہ بہت ملعون سمجھی جاتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال درمیانی ایک مسئلے کی وضاحت تھی جو میں نے کی۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، 3 چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز، ان کو زبان اور ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ دوسری چیز، ان کی جسمانی خدمت کی جائے۔ تیسری چیز، ان کی مالی خدمت کی جائے۔ وہ ساتھ ہو تب بھی، ساتھ نہ ہو تب بھی خدمت اپنی حیثیت کے مطابق کریں۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ والدین اگر کسی ایسی چیز کا حکم دیتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتی ہو تو پھر ایسی شکل میں والدین کا حکم ماننا جائز نہیں۔ باقی امور میں والدین کی اطاعت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اگر یہ کوئی حکم دیں تو پھر اس حکم کی اطاعت ضروری نہیں، اب حکم نہ ماننا فرض ہو جاتا ہے۔
اب حکم نہ ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر والدہ یہ کہے کہ تو اپنی بیوی کو ستا، تو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اب والدہ کی بات نہ ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ان کی بات مانیں گے تو آدمی گناہ گار ہوگا۔ تو ایک بیلنس اسلام نے دیا ہے، تو اس کو آدمی ذہن میں رکھیں۔ اور اگر والدین کافر ہیں، بیٹا مومن ہو گیا، والدین کافر ہیں، بیٹا مومن ہو گیا، جیسے عام طور پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات میں ملتا ہے، ایسے موقع پر بھی اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ کافر والدین کی بھی اطاعت کی جائے گی، دنیاوی امور کے اندر ان کی خدمت کی جائے گی، ان کا لحاظ کیا جائے گا، ان کی مدد کی جائے گی، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر ایمان والا خاندان تھا، ماں باپ خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ وہ مرتد ہو گئے، پہلے تو تھے مومن لیکن مرتد ہو گئے، تو اب مرتد ہونے والے والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ دو مسئلے الگ ہیں۔ اگر پہلے سے کافر ہیں، بیٹے نے ایمان قبول کیا، تو اب بھی والدین کی اطاعت اور خدمت اس پر لازم ہیں۔ پہلے سے مسلمان ہیں، خدا نہ خواستہ والدین مرتد ہو گئے، تو اب بیٹے پر ان مرتد ہونے والے والدین کی اطاعت لازم نہیں ہوگی، نہ ہی بیٹے کی وراثت میں ان کو حصہ ملے گا، اس لیے کہ عام کافروں کا حکم الگ ہے، مرتد ہونے والوں کا حکم الگ ہے۔ عام کافروں کے اسلام قتل کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ایمان لانے کے بعد مرتد ہونے والوں کے لیے اسلامی حکومت ہوگی تو وہ قتل کر دے گی، اس لیے کہ مرتد یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ کفر جو پیدائشی اس کے ساتھ آ رہا ہے خاندانی اعتبار سے، وہ چونکہ انجانے میں اللہ سے دور ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا تھا، ایمان والا تھا، جان بوجھ کر یہ اللہ سے بغاوت کر رہا، تو باغیوں کی سزا ہر ملک میں بہرحال سخت ہوتی ہے۔ تیسرا حکم دیا وذی القربیٰ۔ وذی القربیٰ کے اندر خونی رشتہ دار جو ہیں وہ داخل ہیں، عام پڑوسی وغیرہ اس میں داخل نہیں۔ ذی القربیٰ قرابت دار، اب اس میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے والد کے رشتہ دار یا والدہ کے رشتہ دار جو ننیالی ہوتے ہیں یا ددیالی ہوتے ہیں، اور پھر ان دونوں کے علاوہ والد اور والدہ ان دونوں کے جوڑ سے جو لوگ آتے ہیں، یعنی اپنے ساتھ رہنے والے بھائی بہن۔ اب ان تینوں میں سب سے زیادہ مستحق ہمارے احسان اور ہماری ہمدردی کے کون ہیں؟ والدہ اور والد کے ان دونوں کے ذریعے سے جو لوگ وجود میں آئے وہ زیادہ مستحق ہیں ہماری ہمدردی کے۔ اگر کسی کے بھائی مستحق ہیں، غریب ہیں، چچا بھی مستحق ہیں، غریب ہیں، اسلامی حکم یہ ہے کہ پہلے بھائی کی مدد پوری کرو، چچا کی مدد بعد میں کرنا، اس لیے کہ ان کا حق زیادہ ہے، ان سے قرابت زیادہ ہے، دگنی قرابت ہے، ان سے ماں کی بھی رشتہ داری ہے اور والد کی بھی رشتہ داری ہے، تو دونوں قرابتیں جہاں جمع ہوتی ہیں وہاں انسان کی ہمدردی افضل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ رشتہ دار آتے ہیں جو والد کی طرف سے ہوں، اور وہ آتے ہیں جو والدہ کی طرف سے ہوں۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ماموں اور چچا ان دونوں میں اگر کوئی حقدار ہو تو اب چچا کی خدمت پہلے ہوگی، ماموں کی خدمت بعد میں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ خاندانی اعتبار سے ایک خون بن رہا ہے والد کے قربت کی وجہ سے۔ اسی لیے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا، حقوق کے اعتبار سے والدہ مقدم ہیں، خدمت کے اعتبار سے والد مقدم ہیں۔ تو بہرحال یہ مسائل ہیں، اہل علم اپنے اپنے موقع سے اس کو ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو رشتہ داروں کی خدمت کرنا، بھائی بہنوں کی، سب سے پہلے چچا تایا ان کی اس کے بعد، اور پھر ننیالی رشتہ داروں کی، ان سب کی، اور پھوپھی اور خالہ یہ بھی رشتہ داروں کے اندر داخل ہیں۔ اور وہ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جن سے انسان کا نکاح زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا، جیسے خالہ ہے، پھوپھی ہے، اور اسی طریقے سے ساس ہے، زندگی میں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اور ان سے پردہ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی قرابت دار بن گئے، ان کی بھی اطاعت، ان کی بھی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ بھی ہمدردی کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ اور وہ رشتہ دار جن سے کبھی نکاح ہو سکتا ہے، جیسے چچازاد بھائی، چچازاد بہن ہیں، خالہ زاد بہن ہیں، ماموں زاد بہن ہیں، پھوپھی زاد بہن ہیں، یا یہ کہ کوئی چچی ہے جو کسی اور اس خاندان سے آئی ہے، تو چونکہ ان لوگوں سے پردہ بھی ضروری ہے اور ان لوگوں سے کبھی نہ کبھی نکاح ممکن ہے، تو ان کی اطاعت پھر ان کی خدمت آخری میں آتی ہے۔ تمام شرعی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ خالہ زاد بہن ہیں لہٰذا آپ بغیر کسی پردے کے اور بغیر کسی حجاب کے ان کی خدمت کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ اسلام نے درجے رکھے ہیں، کس کو کس وقت دینا ہے، کب ان کی ضرورت ہے۔
ہر ایک کا الگ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں متعین ہے۔ والیتامہ، یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ بچہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، انسانوں میں یتیم جس کے والد مر جائے، اور جانوروں کا یتیم جس کی ماں مر جائے۔ جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں نہ ہو، اور انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کے والد نہ ہو، اور بالغ ہونے تک ایک بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اب وہ ایک مرد بن گیا، اب اس کے اوپر یتیم کا حکم نہیں لگے گا، اب اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے وہ نیکیاں نہیں ملیں گی جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے ملیں گی۔ اس لیے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو اپنے دسترخوان پر رکھنا، اور ان کو محبتیں دینا۔ والمساکین، مسکین کے کئی معنی ہیں۔ عام طور پر مسکین کا لفظ نکلا ہے سکون سے، وہ سکون نہیں اردو والا، یہ حرکت کے مقابلے میں جو سکون آتا ہے وہ، یعنی ایک جگہ کوئی آدمی جم کر بیٹھ جائے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، یہ ہے مسکنت۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ مال کے اعتبار سے تو مالدار ہو، لیکن دل کے اعتبار سے خوددار ہے اور تواضع ہے۔ ایسی ہی اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ واحشرنی اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یہ حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ مسکین زندگی دے، مسکین موت دے، اور قیامت کے دن مسکین لوگوں میں مجھے اٹھا۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ دل کے اعتبار سے میرے اندر تواضع پیدا فرما۔ مال تو ہے لیکن تواضع ہے، تو کہتے ہیں کہ یار طبیعت کے اعتبار سے بیچارہ مسکین ہے، تو ہم جس کو اپنی زبان میں بیچارہ کہہ سکتے ہیں، قریب قریب وہ معنی ایک مسکین کے بنتے ہیں۔ تو مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ وقولوا للناس حسنا۔ اب یہاں جو للناس آیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، اچھی بات کو یہاں جو حسن سے تعبیر کیا گیا، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اچھی لگنے والی بات مراد نہیں ہے۔ یہاں اچھی بات سے مراد میں وہ بات کہوں جو آپ کو اچھی لگے، چاہے صحیح ہو کہ غلط ہو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ نفع جو دنیا اور آخرت کا نفع ہو وہ بات کہے، یہ مراد ہے۔ آپ کو اچھی لگے، اللہ کی نظروں میں غلط ہو، وہ مراد نہیں ہے۔ لوگ غلط مطلب نہ سمجھ لینا اس کا کہ اللہ نے تو کہا وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات وہ ہوتی ہے جس کو سن کر لوگوں کو اچھا لگے۔ اگر کسی بات سے لوگوں کا دل ٹوٹے تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، چاہے قرآن مٹ جائے، حدیث مٹ جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام نے دو مزاج دیے ہیں۔ یہی قرآن ایک جگہ نبی کو کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، جب فرعون کے پاس دعوت لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ و ہارون، جب جاؤ فرعون کے پاس تو نرم گفتگو کرو، اچھی بات کہو تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ جب نصیحت ہو گئی، جادوگروں کا واقعہ ہو گیا، موسیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، دعا مانگ لی، اے اللہ ان کے مالوں کو بھی تباہ کر دے، ان کے دل بھی ختم ہو گئے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ یہی اللہ ہے جو پہلے دعوت کے میدان میں اتار رہا تھا تو نرمی کی نصیحت کر رہا تھا، اور جب یہی نبی اسی کے لیے جس سے نرم گفتگو کا حکم تھا، انہی کے لیے جب بد دعا کر رہے، اللہ نے منع نہیں فرمایا بلکہ پھر اللہ نے اس کو ڈبویا۔ تو یہ مزاج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا کہ اے نبی، لو سورہ آل عمران کے اندر آیا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے، صحابہ کے لیے۔ اور اگر آپ ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ چہرے پر ہمیشہ سختی رکھتے اور دل کے اعتبار سے آپ سخت ہوتے، لانفضوا من حولک، یہ آپ کو کبھی کے چھوڑ کر چلے جاتے۔ تو یہ اللہ تبارک اللہ کے نبی کا حکم، اور اسی نبی کو جب اللہ مشرکین اور کافروں کے مقابلے میں اتارتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، ان کافروں و منافقوں سے جہاد کرو، وغلظ علیہم، اور خبردار ان کے ساتھ نرمی نہ کرنا بلکہ ان پر شدت اختیار کرو، ان پر غضب کے ساتھ جاؤ، دل کے ساتھ بھی ان پر سختی اختیار کرو۔ تو یہ اسلام کا ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نرمی کا حکم دیا، آدمی وہاں نرمی کرے۔ جہاں اللہ نے سختی کا حکم دیا، وہاں اگر آدمی نرمی کرے گا تو وہ بے دین ہوگا۔ صحابہ کی یہ شان تھی
کہ وہ نرمی کے معاملے میں بہت نرم تھے، لیکن جہاں اسلام مٹتا ہوا نظر آتا، حضرت عمر نے تو عورتوں کے لیے کوڑا لٹکا رکھا تھا بازار میں، خبردار کوئی باندی اگر آزاد عورت کی طرح برقع پہن کر جائے گی تو میں کوڑے لگا دوں گا، اس لیے کہ لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ باندی کا حکم الگ ہے، آزاد عورت کا حکم الگ ہے، حضرت عمر نے باضابطہ کوڑا لٹکا رکھا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات میں اسلام کے دونوں پہلوؤں کو ہم سامنے رکھیں کہ اسلام کہاں سختی کا حکم دیتا ہے اور کہاں نرمی کا حکم دیتا ہے۔ ایک ہی پہلو کو بیان کرنے سے کہیں نہ کہیں اسلام کی بھی اس میں سبکی نظر آتی ہے۔ تو قول حسن کون سا قول ہے جس سے آگے والے کا دنیا یا آخرت کا فائدہ ہوگا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، معاملات کو ختم کر دیا۔ عقیدے کے فوراً بعد اللہ نے حقوق العباد کو بیان کیا، اور حقوق العباد کے بعد اب حقوق اللہ کی طرف آ رہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیے یہ واقعات، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی حکم آ رہا کہ نماز قائم کرو۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ الفاظ تو شریعت محمدیہ کے ہیں، یہ جو ٹرمنالوجی ہے یہ ہماری اصطلاح ہے، ان کے لیے نماز کو کیا کہتے تھے ہم نہیں جانتے، چونکہ زبان عربی ہے، مسلمانوں کے لیے آ رہی ہے، تو جو چیزیں مسلمانوں کو سمجھ میں آتی ہیں انہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے جنت کے میوے ہیں، رمان ہیں، تین ہیں، زیتون ہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے ہیں۔ زیتون بھی لوگوں نے دیکھا، تین انجیر بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے، رمان انار بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے، عنب انگور بھی لوگوں نے دیکھ لیے ہیں۔ لیکن جنت کے بارے میں حضور فرماتے ہیں وہاں کی نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ایک جگہ یہ فرمایا جا رہا کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جو نہ انسان کی آنکھ نے دیکھی، نہ انسان کے کانوں نے سنا، نہ انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ اور ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ وہاں رمان ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نام بیان کرتے ہیں کہ وہاں دیکھو انگور بھی ہوگا، کیسا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ولا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے اس انگور کو دیکھا، نہ کسی کان نے جنت کے اس میوے کی حقیقت کو سنا، نہ دل میں اس کا کوئی خاکہ آ سکتا ہے۔ کہیں کنفیوژن کا شکار نہ ہو جانا کہ ایک طرف تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اور ایک طرف نبی یہ کہہ رہے ہیں، دونوں کی باتوں میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں پایا جاتا۔ ایسے ہی یہاں حال ہے کہ بنی اسرائیل کی نماز کیسی تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ان کو زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا، ان کے کیا اصول و شرائط تھے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں تو ایمان لانا ہے کہ ان کو بھی نماز کا حکم ملا تھا۔ یہ سارے اصول، سارے احکام جو 6 قسم کے ہیں، ایک تو اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی، یتیموں کے ساتھ 8 ہیں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں سے اچھی گفتگو، اس میں پڑوسی بھی داخل ہیں، استاذ بھی داخل ہیں، بیوی بھی داخل ہیں، بچے بھی داخل ہیں، ساری چیزیں، سارے لوگ ہیں۔ یہ 6 چیزیں بیان کرنے کے بعد عبادت میں 2 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، نماز اور زکوٰۃ۔ ان چیزوں کے ذکر کے بعد کہتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم لوگوں نے یہ سارے حکم سن کر وعدہ کر کے اپنے آپ کو اس سے پھیر لیا۔ تم میں کچھ تھے جو اس زمانے میں بھی اپنے قول پر پابند تھے، اور آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آئے ہیں تو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تمہاری تو عادت ہے بات سے پھر جانے کی۔ کتنی مرتبہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ بنی اسرائیل وعدہ کرتی مکر جاتی، وعدہ کرتی مکر جاتی، تو اللہ نے اسی کو بیان کیا ہے۔ یہ ان کے ایک قول کی تردید ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو اللہ کچھ دن جنت میں جہنم میں جلائے گا۔ اللہ جواب دے رہا کہ یہ معاملہ رشتہ داری کا نہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور ایک دوسرے کو اپنی رہنے کی جگہوں سے بھگاؤ گے نہیں، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے وعدے کو اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اتنے مضبوط تھے گویا کہ تم خود اس کے گواہ ہو۔ یہ 2 وعدے اللہ نے بیان فرمائے۔ اگلی آیتوں میں ان وعدوں کی ان لوگوں نے کیا خلاف ورزی کی اس کا اللہ بیان فرما رہا کہ کیسے لوگوں کو نکالا مدینہ منورہ میں، کیا ان کے درمیان کی لڑائیاں جھگڑے تھے۔ تو یہ 2 عہدے ہیں جو اللہ نے ان سے کیے تھے۔ ہمارے لیے بھی اس میں یہی پیغام ہے کہ ہم عبادت اللہ کے ساتھ خاص کریں،
والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھائی، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو اور نماز کی پابندی اور وقت پر زکوٰۃ کی ادائیگی، اور جو وعدے ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ سے کر دیے، ان وعدوں سے ہم